آئینی بینچ جس کو حکومت نے اپنی مرضی یا اپنی اما کے اوپر بنایا اور اس سے اپنی مرضی کے فیصلے لینے اور اپنی مرضی سے کیسز کو لگانے اور ڈیلے کرنے کا کام لیا جانا تھا، لیکن اب اس آئینی بینچ کو کس طرح ایک بڑی شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے اور جسٹس منصور علی شاہ کی جو نئی عدالت ہے وہ اب کیا کر سکتی ہے، اور ریسنٹ جو فیصلہ تفصیلی آیا ہے اس میں جو چیزیں سامنے آئی ہیں وہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے، اور چیف جسٹس یحییٰ آفریدی خود کس طرح ایک بڑے بنور میں پھنس چکے ہیں، نہ ادھر کے ہیں نہ ادھر کے ہیں، اور وہ کدھر کے ہیں یہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے۔ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو بھی آپ نے لازمی پریس کرنا ہے، اور کامنٹ باکس میں آپ نے اپنی اوپینین لازمی لکھنی ہے۔ دوستو یہ بات تو طے ہے، 2024 میں پاکستان کی اعلیٰ عدلیہ کے کردار کو لے کر ایک رپورٹ جو ہے وہ منظر عام کے اوپر آئی ہے، جس میں یہ واضح طور پر لکھا گیا ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان دو بڑے گروپس میں تقسیم ہو چکی ہے، اور ایک گروپ کون سا ہے اور دوسرا گروپ کون سا ہے۔ اب آپ ہماری ریگولر ویڈیوز دیکھتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہو چکا ہوگا کہ کون گروپ اے ہے اور کون گروپ بی ہے۔ اب کبھی گروپ اے اوپر آ جاتا ہے تو کبھی گروپ بی اوپر آ جاتا ہے، لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ پچھلے کچھ دنوں سے یہ کمپین چلائی جا رہی تھی کہ جسٹس منصور علی شاہ جو ہیں وہ سپریم کورٹ آف پاکستان سے ایز اے چیف جسٹس ریزگنیشن دے چکے ہیں یا دینے والے ہیں۔ ایسی رومرز حکومت یا پرو حکومت جو یوٹیوبرز ہیں ان کی جانب سے پھیلائی گئی تھی، لیکن اب ہم آپ کو اس کی حقیقت بھی بتاتے ہیں، اور آپ کو آئینی بینچ کی جو شکست ہے اور جسٹس یحییٰ آفریدی جو ہیں چیف جسٹس ہیں اس وقت، ان کے متعلق جو بات ہے اس کے اوپر بھی ہم جو ہے وہ آپ کو ایک زبردست جو خبر ہے وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں، تاکہ آپ کو اندازہ ہو سکے کہ جس مقصد کے لیے یہ سب کچھ کیا گیا تھا وہ مقصد اب حل کیوں نہیں ہو سکا۔ اس حوالے سے جسٹس منصور علی شاہ جو سینئر ترین جج ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان میں، انہوں نے ایک تفصیلی فیصلہ جاری کیا ہے، اور اس تفصیلی فیصلے میں تنازعات کے الٹرنیٹیو حل جو ہے اس کو ریکمینڈ کیا ہے، اور اسی طریقے سے جسٹس منصور علی شاہ نے پاکستان میں تنازعات کے الٹرنیٹیو حل کا جو ایک ویژن ہے ان کا 2023، جس کو پہلے قاضی فائز عیسیٰ نے بھی امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کی، لیکن اس کے بعد جب جسٹس منصور سے اختلافات ہو گئے تو ذاتی اناع کی بنیاد کے اوپر جسٹس منصور کے اس پینڈنسی جو کیس ہیں ان کو انہوں نے یعنی کہ روک دیا، وہاں پر صرف ذاتی جو ہے یا جسٹس منصور ان کی مرضی کے مطابق جب فیصلے نہیں دیے تو اس وجہ سے وہ اس طرح سے کرنے لگ گئے۔ اب خبر یہ ہے کہ یہ جو تنازعات کا الٹرنیٹیو حل ہے، یہ پچھلے کچھ دنوں سے وہ فیصلے یا وہ کیسز جن میں کرنٹ مطلب سمجھتے ہیں جو اصل کور ایشوز ہیں پاکستان کے، ان کیسز کو وہ ہاتھ نہیں لگا رہا تھا، جس میں 26ویں آئینی ترمیم ہے، ملٹری کورٹ ہے، الیکشن کو کالعدم قرار دینے کا معاملہ ہے۔ اب جسٹس منصور علی شاہ کے بار بار لیٹرز اور ان کی انٹرونشن آپ کہہ لیں یا ان کے انفلوئنس میں آ کر، اور بار بار جب سوشل سوسائٹی کی جانب سے ایک پریشر پڑ رہا ہے آئینی بینچ کے اوپر، تو اس کے بعد اب یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ اب ان کیسز کو بھی ہاتھ لگایا جائے۔ ان کا فیصلہ کیا آئے گا کیا نہیں آئے گا یہ ابھی بھی کچھ کہنا جو ہے وہ قبل از وقت ہوگا، لیکن اس سے بھی بڑی بات جو میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی جو 26ویں آئینی ترمیم کے سب سے بڑے بینیفیشری ہیں، اور جوڈیشل کمیشن میں بھی ان کو صدر تو بنایا گیا ہے، زیر صدارت تو انہی کی ہوتا ہے، لیکن اس معاملے میں بھی ان کی کوئی اوپینین کو مانتا نہیں ہے، اور حکومت اپنی مرضی سے بینچ بناتی ہے۔ اور اب جو رپورٹ آئی ہے 2024 کی، اس میں سب سے چیف جسٹس یحییٰ آفریدی جو ہیں وہ کسی طرف کے نہیں ہیں، اور وقت بدترین طور پر پھنسے ہوئے ہیں، نہ ادھر کے ہیں نہ ادھر کے ہیں، اور جدھر کے ہیں وہ یہ بھی کسی نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھیں گے۔